الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 30 درس حدیث کے بیان ہو چکے ہیں۔ آج ہم درس حدیث کے سلسلے وار درس میں 31واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کے اندر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنا اور اسی طرح خوف خدا سے ڈرنا اور رونا اور اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی جائے گی۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ جن لوگوں کو آخرت اور حساب کتاب کی کچھ فکر ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، وہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کا تو عام طور سے اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو گناہ ہلکے اور صغیرہ یعنی چھوٹے سمجھے جاتے ہیں ان کو خفیف اور معمولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت سے خدا ترس بندے بھی ان سے بچنے کی زیادہ فکر نہیں کرتے، حالانکہ اس حیثیت سے کہ وہ گناہ ہیں اور ان کے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونی ہے، ہمیں ان سے بھی بچنے کی پوری کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی نصیحت فرمائی، اگرچہ اس کی خاص مخاطب سیدہ عائشہ ہیں، لیکن در حقیقت یہ انتباہ اور یہ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے تمام مردوں اور عورتوں کے لیے ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے خاص گھر والوں کو بھی اس فکر اور احتیاط کی ضرورت ہے تو ہمارے لیے اس میں غفلت اور بے پرواہی کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اگرچہ کبیرہ کے مقابلہ میں صغیرہ ہے یعنی چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہونے کی حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ آخرت میں اس کی بھی باز پرس ہونے والی ہے، ہرگز صغیرہ اور ہلکا نہیں ہے۔ دونوں میں بس اتنا فرق ہے جتنا کہ زیادہ زہریلے اور کم زہریلے سانپوں میں ہوتا ہے۔ بس جس طرح کم زہر والے سانپ سے بھی ہم بچتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اسی طرح ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اس حدیث مبارکہ کا منشا اور مقصود اصلی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وهو فی الموت فقال کیف تجدک؟ قال ارجو اللہ یا رسول اللہ وانی اخاف ذنوبی، فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان فی قلب مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو منه وآمنه مما يخاف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں آئے جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے دریافت کیا کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اسی کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا اور عذاب کا ڈر بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقین کرو جس دل میں امید اور خوف کی یہ دونوں کیفیتیں ایسے عالم میں یعنی موت کے وقت میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے جس سے اس کو اللہ کی رحمت کی امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف ہے۔ بے شک اللہ کا خوف اور اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرنا ہی نجات حاصل کرنے کی بنیادی کنجی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکرہ اخرج من النار عن ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا ہو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے۔ کتاب الایمان میں تفصیل سے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہ بات کتاب و سنت کی تصریحات سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے
کہ جو شخص کفر یا شرک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہے گا، اور اس کا کوئی عمل بھی اس کو جہنم سے نہیں نکلوا سکے گا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دنیا سے اس حالت میں گیا کہ وہ کافر یا مشرک نہیں تھا بلکہ ایمان اس کو نصیب تھا، لیکن گناہ اس کے بہت تھے اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس کے ساتھ نہیں تھا، بجز اس کے کہ اس نے کبھی اللہ کو یاد کیا یا کسی موقع پر اس کے دل میں خدا کا خوف کچھ کیفیت پیدا ہوئی ہو، تو قیامت کے دن وہ اپنے قصوروں کی سزا بھگتنے کے لیے جہاں دوزخ میں تو ڈال دیا جائے گا، لیکن پھر کسی دن کے اللہ کے ذکر اور خوف کی برکت سے اس کو نجات مل جائے گی اور دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ ثم یصیب شیئا من حر وجہہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خوف اور ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلا مکھی کے سر کے برابر یعنی ایک قطرہ ہی کے بقدر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو آتش دوزخ کے لیے حرام کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ خوف خدا کے آنسوؤں سے کبھی تر ہوا ہو اس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا اور دوزخ کی آنچ کبھی اس کو نہ لگ سکے گی۔ کتاب الایمان میں ہم تفصیل سے یہ بات بتا چکے ہیں کہ جن احادیث میں کسی خاص نیک عمل پر آتش دوزخ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس کا مطلب و مقصد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کا ذاتی تقاضا اور خاصہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بالکل محفوظ رکھے گا، بشرط یہ کہ اس شخص سے کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد نہ ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالا جانا اس کا ضروری بن جاتا ہو، یا اگر کبھی ایسا گناہ اس سے ہوا ہو تو وہ اس سے توبہ کر چکا ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکا ہو۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ محض ایک تعویلی بات ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے عرف اور محاورات میں بھی اس قسم کے وعدوں اور بشارتوں میں یہ شرط ہمیشہ ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، رفعہ اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ تحاتت عنہ خطایاہ کما تحات عن الشجرۃ البالیۃ ورقها۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیبت سے کسی بندہ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ خوف و خشیت اور ہیبت دراصل قلبی کیفیات ہیں، لیکن انسان ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کی قلبی کیفیات کا ظہور اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ مثلا جب دل میں خوشی کی کیفیت ہو تو چہرے پر بشاشت ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ اس کیفیت کے اثر سے ہنستا یا مسکراتا ہے۔ اسی طرح جب دل میں حزن و غم ہو تو وہ بھی اس کے چہرہ سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ اس کے اثر سے روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ اسی طرح جب دل پر خشیت و ہیبت کی کیفیت طاری ہو تو جسم پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلی حدیث میں اللہ کے خوف سے آنسو گرنے پر آتش دوزخ کے حرام ہو جانے کی خوشخبری اہل ایمان کو سنائی گئی ہے، اسی طرح حضرت عباس کی اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی خشیت و ہیبت سے جب کسی بندہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے درختوں کے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات عالیہ یقیناً امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔